الماء والدین و خاتم النبیین علیہ وعلا آلہ و صحابہ اجمعین۔ نہ جھکا ہوں نہ بکا ہوں، نہ جھکا ہوں نہ بکا ہوں، نہ چھپ چھپا کے کھڑا ہوں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان سبوں میں تلاش کر۔ احباب وقار پی پی 118 اور پی پی 108 کے ذمہ داران و کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے اجتماع سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تحریک لبیک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، تو میں کیا اس تحریک کی بات کر سکتا ہوں جس کی حقانیت کے ڈنکے میرے رب نے پوری دنیا میں بجا دیے۔ اس تحریک کی بات کون کرے، کون آپ کو سنائے جس کی حقانیت کے ڈنکے میرے رب نے پوری دنیا میں بجا دیے ہیں۔ جان حق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا۔ خدا گواہ ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان حق پہ نہ ہوتی، اگر تحریک لبیک پاکستان اپنے مفاد کے لیے میدان میں نکلی ہوتی، اگر تحریک لبیک پاکستان دین کی خاطر نہ نکلی ہوتی، تو اتنی سختیوں کے بعد، اتنے ظلم کے بعد، اتنے تشدد کے بعد کبھی بھی یہ قائم نہ رہ سکتی۔ یہ قائم اگر ہے آج تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان حق پر تھی، حق پر ہے۔ اگر حق پر نہ ہوتی تو اتنا تشدد برداشت کرنے کے بعد یہ قائم نہ رہتی۔ ابھی 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک سرکاری ادارے، اہم سرکاری ادارے کے دوست کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا مجھے کہ ہم حیران تھے کہ یہ تحریک کیسے فتح پائے گی کہ اس گورنمنٹ کی پوری قوت کے ساتھ، گورنمنٹ کو جو ارادے تھے آخری آپریشن میں، گورنمنٹ کے یہ ارادے تھے کہ سیدھی گولیاں چلا کے کچھ کو مار دو، کچھ کو بھگا دو، کچھ کو دبا دو، کچھ کو جھکا دو اور تحریک کو ختم کر دو۔ یہ ارادے تھے حکومت کے، مگر سلام ہے ان راستوں کو، مگر سلام ہے اس مرد کلندر کے چاہنے والوں کو جو نہ آنسو گیس کی سیلنگ سے دبے، نہ ڈنڈوں سے دبے، نہ سیدھی گولیوں سے دبے، نہ جیلوں سے ڈرے، نہ قتلوں سے ڈرے۔ ہر میدان میں، ہر مشکل میں نبی کی نام کی یہ صدا بلند کرتے رہے کہ نہ کٹمنو جب تک شہ بطحا کی حرمت پر، نہ کٹمنو جب تک شہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ ایک ہی جنت، دنیا دار ڈاکو چور بھاگ کمینے، قدر زبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار ڈاکو چور بھاگ کمینے، قدر زبیدہ جانن والیا، قدر زبیدہ جانن والیا، کھاتیاں گولیاں وچ سینے، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نعرے میں اتنی کشش ہے، میں نعرے کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو قبلہ امین المجاہدین نے ہمیں نعرہ دیا ہے نا، اس نعرے میں کتنا جذبہ ہے، کتنی جرأت ہے اور کتنا مزہ ہے اور کتنی چاشنی ہے کہ لوگ گولیوں چلتی ہوئی گولیوں کے سامنے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے جان شہادت نوش کرتے رہے۔ اس میں اتنی چاشنی ہے کہ وہ لوگ جو گولیاں کھاتے تھے وہ بھی نبی کے عاشق تھے، نبی کی محبت کے جام پی رہے تھے۔ میں آپ کو اس نعرے کی چاشنی بتاتا ہوں کہ جو اس نعرے سے ہی ناشنا تھے، میں ان کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ 13 اگست کو سابقہ پچھلے سال 13 اگست کو مجھے گورنمنٹ نے گرفتار کیا اس پاداش میں کہ چونکہ جشن آزادی آ رہی ہے، ہر بے غیرت تو آزاد ہے، ملک کو لوٹنے والا تو آزاد ہے، ملک کی جڑیں ٹوکری کرنے والا تو آزاد ہے، مگر دین کا نام لینے والے آزاد نہیں ہیں۔
اسی پاداش میں کہ دین کا نام لینے والے آزادی سے جشن آزادی نہ منا سکے، اسی لیے مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا، 1 مہینے تک مجھے جیل میں رکھا گیا۔ میرے ساتھ 102 کے امیر تھے رانا عدنان صاحب، 2 بندے تھے ہم تحریک کے، سیگریگیشن سیل میں ہمیں رکھا گیا۔ سیگریگیشن سیل سے 16 کوٹھیاں تھیں، جن کو کوٹھیاں آپ بولتے ہیں، چکیاں بولتے ہیں، چکیوں میں رکھا گیا۔ 16 چکیاں تھیں، 16 چکیوں میں 2 چکیوں میں ہم تھے، ایک میں میں، 3 نمبر چکی میں رانا عدنان صاحب اور 4 نمبر چکی میں میں تھا، اور باقی 14 چکیوں میں کوئی 302 کا مجرم، کوئی 326 کا مجرم، کوئی 376 کا مجرم، کوئی 9C کا مجرم، کوئی 384 کا مجرم، یعنی کوئی قتل کا مجرم، کوئی زنا کا مجرم، کوئی منشیات کا مجرم، کوئی 25 سال کی قید کی سزا سن چکا تھا، کوئی 18 سال سے جیل میں تھا، کوئی 12 سال سے جیل میں تھا، کوئی 8 سال سے جیل میں تھا۔ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نبی کے نام پر گئے ہوئے تھے، ہمیں یہ فخر تھا کہ ہم نبی کے دین کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں بھی سینہ تان کے کہتے تھے کہ ہم کس جرم میں آئے ہیں، نبی کی محبت کے جرم میں آئے ہیں، اور یہ جرم بات بات کرتے رہیں گے۔ آپ کو نعرے کی بات بتاتا چلو، شام کا وقت جب ہو جاتا ہے، جو جیل کے ماحول سے آشنا ہیں وہ جانتے ہوں گے، عصر کے بعد جب ڈیوٹی مکمل ہو جاتی ہے، تالے لگ جاتے ہیں، ایک مایوسی کا ماحول چھا جاتا ہے جیل کے اندر۔ اس وقت جب مایوسی قیدیوں پہ چھا جاتی تھی، میں اور رانا عدنان صاحب کیا کرتے تھے؟ نعرہ لگاتے تھے، نعرہ لگاتے تھے، لبیک یا رسول اللہ۔ سنیں مزالے بات کا، نعرہ میں لگاتا تھا، عدنان صاحب جواب دیتے تھے، نعرہ عدنان صاحب لگاتے تھے، میں جواب دیتا تھا۔ باقی 14 چکیوں والے نے تیسری دفعہ جب یہ نعرہ سنا، 14 کی 14 چکیوں سے جواب آنا شروع ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ کی صدا 16 چکیوں سے گونجتی نہیں ہے۔ اتنی زور سے نعرہ لگتا تھا کہ ان پوری چکیوں میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی تھی، جو جانتے ہی نہیں تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کیا ہے۔ کوئی 8 سال سے قید ہے، کوئی 12 سال سے قید ہے، 18 سالہ قید بھی میں نے دیکھے، مگر لبیک یا رسول اللہ۔ ایک دن ہم لیٹ ہو گئے، کھانا کھا رہے تھے، نعرے نہ لگائے، تو تیسری چکی میں، ہمارے ساتھ والی چکی میں 102 کلو منشیات کے جرم میں ایک قیدی تھا، 56 سال اس کی عمر تھی۔ اس نے آواز دی، اور وہ اج نعرے میں تسی لاؤ دے، اج گلاں نے شروع کیتیاں تسی۔ وہ عدنان نے کہا بابا تینوں سمجھ آندی گلاں ساڈیاں دی؟ ہم کبھی نعرے لگاتے، کبھی ہم بابا جی کی باتیں شروع کرتے اونچی اونچی آواز میں، وہ بھی سنتے تھے۔ او بابا تینوں سمجھ آندی نہ گلاں دی؟ او کہنا سمجھ آوے نہ آوے مینوں مزہ بڑا آوندا، میرے دل نوں تسلی ہو جاندی ہے، اے سکون آ جاندا مینوں جیل دے وچ بھی ایک گلاں سن کے دین دیاں۔ تو میں کہنا یار، اگر جیل میں بیٹھے ہوئے قیدیوں کو جو جانتے ہی نہیں کہ دین کیا ہے، دین پہ مر مٹنے کی چاشنی کیا ہے، اور نبی کی محبت میں لذت کیا ہے، وہ اگر اس نعرے سے لذت حاصل کر سکتے ہیں تو نبی کا عاشق اس نعرے میں کیوں نہیں مر سکتا؟ میں جب بھی کہتا ہوں کہ اگر نعرہ لبیک کا لگانا ہے تو یہ یوں والا نعرہ نہیں، یوں والا نعرہ نہیں۔ پھر ہم جیل میں بھی یہ بابا ہی کا یہ ڈائلاگ بولتے تھے کہ جنے والا نعرہ لگاؤ، ایسا نعرہ لگاؤ کہ مخالف اپنی منجی کو تھلے ڈائے پڑھ، کہو یہ نعرہ لگانا کہ مخالف سن کو منجی کو تھلے ڈائے پڑھ۔ پھر بابا جی کی باتوں کے ہر بات میں اتنے جذبات تھے کہ جب بھی جذبہ کمزور ہونے پہ آتا تو جیل میں ہم بات کرتے، جی وہ ریلی کتنے بجے نکلے گی، جی بندے کتنے ہوں گے، وہ تیرے بات تب ہو گئے کہ تجھے بتائیں کہ ہم کب ریلی نکالیں گے، ہم کب نبی کا نام لیں گے، جب ہمارا دل کرے گا، جب جی کرے گا، جہاں دل کرے گا، نبی کے نام کے ہم نعرے لگائیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہیں یار، مزہ نہیں آیا، نعرے کا بھی مزہ نہیں آیا۔ میں مزہ لینا چاہتا ہوں، میں مزہ لینا چاہتا ہوں، نہ مزہ آئے گا ساری رات یہاں بیٹھے گے، نہ مزہ آیا تو ساری رات میرے یہاں ہے، مزہ آ گیا تو مائک سے نعرہ لگانا ہے، زندہ لوگوں والا عاشقوں والا نعرہ لگانا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اشارہ دے تو سننی ہے تو سنی بن کے دکھا دے. چھے تو سننی ہے تو سنی بن کے دکھا دے. نعرہ لبیک کا لگا دے. حکومت کی مانتی تو نام نہ ناصر تو لبیک کو سارا اپنا کٹا دے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ. رہے گا یوسفی ان کا چرچا رہے گا. شہید کا چرچا رہے گا. پڑے گا ہو جائیں چل جانے والے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. حبیبی سیدی شاہ رسول اللہ کا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. کبھی قانون ختم نبوت سے الجھے, کبھی محافظین ختم نبوت سے الجھے. نعرہ ریاست مدینہ کا لگائیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. ہے منکر عجب کھانے غرانے والے مگر سنو رہے گا سنیوں کا چرچا رہے گا. پڑے گا ہو جائیں چل جانے والے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. من صفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. من صفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.